أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر سامعین اعظام حضرات علماء کرام، انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے درمیان میں جناب حضرت مولانا مفتی محمد عاشق صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے، جو قاضی ہے دارالقضاء بلند میں. انتہائی خوشی کی بات ہے، بہت مختصر سا وقت ہے، مرحلہ دعا کا ہے. جس شخصیت کی جانب آپ کے اس مدرسے کی نسبت ہے، جس کی یادگار میں اس مدرسے کا وجود ہے، وہ بڑی عظیم شخصیت ہے. حضرت مولانا ناصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتہائی اہمیت اور عظمتوں کی حامل شخصیت ہے. میرے وطن کے ہیں وہ، میں نے بہت سارے ادوار، بہت ساری خصوصیات ان کی دیکھی ہے. ایک عجیب شخصیت کے حامل تھے، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بیجا نہیں حق بجا ہوگا کہ حضرت والا کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ جن کے تصور سے خدا جانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت والا پر. اب بہت مختصر سی بات تعلیم بیداری کے تعلق سے ہے. تعلیم بیداری کا یہ عنوان انتہائی اہم عنوان ہے اور یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے. آپ کو 1400 سال پہلے مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کی وادیوں سے آپ کو جوڑتا ہے کہ 1400 سال پہلے کے حالات کیا تھے، یعنی تعلیم بیداری کی ضرورت کیوں آئی. بہت مختصر سے وقت میں جب جہالتیں آ جاتی ہیں، جہالتیں اپنا بسیرا ڈیرے ڈال لیتی ہے، تو اس وقت میں تعلیمی بیداری کی مہم استقبال کرتی ہے. تو آپ اسے سمجھنے کے لیے کہ تعلیمی بیداری کانفرنس یا مہم کیا ہے، آپ کو اپنے ذہنوں کو 1400 سال پہلے لے جانا ہوگا. امام الانبیاء کی آمد سے پہلے، قرآن کریم کے نزول سے پہلے، جب زمانہ جاہلیت تھا، جس وقت غیظ و غضب، ظلم و تشدد، جہالت و ضلالت، رذالت و فساد شباب پر تھی، اور صبر و استقامت، فہم و فراست، صداقت و امانت، قیادت و سیادت، علم و متان، فضل و کمال اور حسن و جمال مل چکا تھا. گویا کہ پوری دنیا ظاہر فساد و الباقی والبحر بما کسبت ایدی الناس کا مشتاق کر چکی تھی. جہالت عام تھی. ایسے وقت میں تعلیمی بیداری کا کام شروع ہوتا ہے، جس وقت میں زمانے جاہلیت عروج پر تھا. چاروں سمت ظلمتوں کے بسیرے تھے اور چاروں سمت ظالم اپنے انداز میں ظلم و دنیا کے اندر قائم کیے ہوئے تھے. ایسے وقت میں ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ظلم کو مٹایا جائے، لیکن رب کائنات نے ایسے وقت میں قرآن مقدس کا نزول کیا اور قرآن کی سب سے پہلی آیت میں اقرأ باسم ربک الذی، اس آیت کے اندر یہ پیغام دیا کہ آپ ان جہالتوں کو اور ان مسائل کو مٹانے کے لیے تاریخ کی طرف آپ کو متوجہ ہونا پڑے گا. چنانچہ ایک طرف تو حالات دیکھتے ہیں کہ قتل و قتال کا عام رواج ہے اور اسی طرح سے عورتوں کے اوپر عام مسائل ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ رب کائنات ایسے وقت میں قاتلوں کے اوپر پابندی بھی لگاتے ہیں، ظلم کرنے والوں کے اوپر پابندی بھی
وجود پائے گی اور اس کے دل کے اندر، اس کی سمجھ کے اندر، اس کی فکر کے اندر اور ان کے سماج کے اندر، ان کی سوسائٹی کے اندر، ان کی تہذیب کے اندر علم آنے کی وجہ سے شائستگی، شگفتگی آئے گی اور آنے کے بعد ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے گا جہاں سے پہنچ جائے گا۔ جہاں تعلیم ہوتی ہے وہاں جہالت مٹتی ہے۔ تو تعلیم بیداری اس وقت جس وقت امام الانبیاء پر قرآن